اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور جس نے دو دو، تین تین اور چار چار پروں والے فرشتوں کو پیغام پہنچانے پر مقرر کیا ہے۔ وہ خلقت میں جیسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ جس آدمی کے لیے کھولنا چاہتا ہے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کرنا چاہے تو اس کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرے؟ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہیں کس طرف بہکایا جا رہا ہے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو غمزدہ نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا۔ آخرکار تمام کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بڑا دھوکے بعد شیطان ہی تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پھر تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنی جماعت کو دوزخ والوں میں شامل کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان کے لیے معافی اور بڑا اجر ہے۔
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ جس شخص کو اس کا برا عمل خوبصورت بنا کر دکھایا گیا ہو اور خود وہ بھی اسے اچھا سمجھتا ہو تو کیا وہ نیک آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان لوگوں پر افسوس کی وجہ سے آپ کا دم نہ گھٹے، بے شک اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ہم انہیں غیر آباد علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس پانی کے ذریعے غیر آباد زمین کو سرسبز اور شاداب کرتے ہیں، اسی طریقے سے مردہ لوگ بھی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جو آدمی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا اچھا بول قبولیت کے درجے پر پہنچتا ہے، جبکہ اچھا عمل اسے اور زیادہ بلندی تک لے جاتا ہے، اور جو لوگ بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چال بازیاں برباد ہو جائیں گی۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ان ذلك على اللہ یسیر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی مرتبہ مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنا کر تمہارا جوڑا یعنی مرد اور عورت بنایا۔ کوئی عورت نہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے، اور کسی لمبی عمر والے کو لمبی عمر نہیں ملتی اور نہ کسی کی عمر میں کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ بے شک یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور دو سمندر بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ایک کا پانی میٹھا پیاس بجانے والا اور خوشگوار ہوتا ہے، اور دوسرے کا پانی کھارا اور نمکین ہوتا ہے،
اور سمندروں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور بناؤ سنگھار کے لیے زینت کا سامان نکال کر پہنتے ہو، اور دیکھتے ہو کہ اسی پانی میں کشتیاں پانی کو چیرتے ہوئے تیزی سے چلتی ہیں، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم اس کے ذریعے شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر۔ اور وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورج اور چاند کو اسی نے اپنے نظام میں پابند کیا ہوا ہے، یہ سب ایک مقرر وقت تک چل رہے ہیں۔ یہی تمہارا پروردگار اللہ ہے جس کی سلطنت ہے، اور جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تو گٹلی کے اندر والے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر۔ اگر تم انہیں پکارو گے تو مجال ہے کہ وہ تمہاری پکار سنیں، اور اگر سنیں گے بھی تو تمہیں کوئی جواب نہ دے سکیں گے، اور تمہارے شرک کا قیامت کے دن انکار کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ایسی سچی خبر ایک خبر رکھنے والے اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں بتا سکے گا۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور قابل تعریف ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنے اوپر لدے ہوئے بوجھ کو اٹھانے کے لیے کسی اور کو بلائے گا بھی تو وہ اس کے بوجھ کا تھوڑا حصہ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا، چاہے اس کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف اسی کو ڈرا سکتے ہو جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتا ہو، نماز کا اہتمام کرنے والا ہو، اور اگر کوئی پاکیزگی اختیار کرنا چاہے تو یہ پاکیزگی اسی کے کام آئے گی۔ بالآخر سب کو پلٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہیں۔ ولا الظلمات ولا النور، نہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہیں۔ ولا الظل ولا الحرور، نہ سایہ اور دھوپ برابر ہے۔ وما يستوي الأحياء ولا الأموات
ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ اور نہ زندہ اور مردے ایک جیسے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے سننے کی طاقت دیتا ہے، اور قبروں میں جو لوگ ہیں انہیں آپ کوئی بات نہیں سنا سکتے۔ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف زندہ لوگوں کے لیے ہی ڈرانے والے ہو۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس طرح ہم نے ہر امت اور ہر قوم میں ضرور کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس پیغمبر واضح نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے کافروں کی پکڑ کر لی، تم نے دیکھا کہ میری پکڑ کیسی تھی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں بھی بعض سفید، لال اور مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، بعض تو بالکل ہی کالے رنگ کے دھاریوں والے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور، اور اسی طرح انسان، جاندار اور جانور بھی مختلف رنگوں کے پیدا کیے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ان کے بندوں میں سے صرف علم والے لوگ ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے طریقے سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کی امید لگا کر بیٹھے ہیں جس میں ہرگز نقصان نہ ہوگا۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں پورا اجر عطا کرے اور اپنی مہربانی سے اس میں اور بھی اضافہ کرے، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا قدردان ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ
بصیر۔ اور کتاب میں سے جو وحی ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں وہی سچ ہے۔ یہ کتاب گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کے معاملات کو نظر میں رکھتا ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے پوری دنیا کے بندوں میں سے زیادہ پسند کیا، یعنی مسلم امت۔ پھر ان میں سے بعض اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، بعض درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہیں، اور بعض تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نیکیاں کمانے میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے جن میں انہیں سونے کی کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم کی ہوگی۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جس نے ہمارے سارے دکھ درد ختم کر دیے۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا معاف کرنے والا، بڑا قدردان ہے۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب۔ جس نے اپنی مہربانی سے ہمیں ایسی جگہ عطا کی ہے جہاں نہ تو کوئی تکلیف ہے اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کے لیے مرنے کا کوئی حکم جاری ہوگا اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ ہم کفر کرنے والوں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ۔ یہ لوگ جہنم میں آہوزاری کرتے رہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے، گزشتہ اعمال کے بجائے اب ہم نیک اعمال کریں گے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کہ کیا میں نے تمہیں ایک لمبی عمر نہ دی تھی؟ نصیحت پکڑنے والا تو اتنی عمر میں نصیحت پکڑ سکتا تھا، اور تمہاری طرف ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا، بس عذاب کا مزہ چکھو، ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، بلکہ وہ تو سینوں تک کے رازوں سے بھی خوب واقف ہے۔ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم
ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، سو اب جو بھی کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر کرنا ان کے پروردگار کے غصے کو مزید بھڑکاتا ہے اور ان کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کیا کردار ہے؟ کیا ہم نے انہیں تحریری شکل میں کوئی سند دی ہے کہ وہ لوگ واضح دلیل پر ہیں؟ مگر یہ ظالم تو آپس ہی میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے آسمانوں اور زمین کو اپنی جگہ سے ہٹنے سے روک رکھا ہے، اگر وہ ہٹ بھی جائیں تب بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا قابو نہیں کر سکتا، بے شک وہ بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آئے گا تو دوسری امتیوں کے مقابلے میں وہ بڑے ہدایت والے بن جائیں گے، مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا رسول پاک آیا تو رسولوں کے خلاف ان کے اندر نفرت اور بڑھ گئی۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اور زمین میں اور بھی زیادہ تکبرانہ اور بیہودہ چال کرنے لگے، حالانکہ بیہودہ چالیں ان کی اپنی ہی تباہی کا سبب بنیں گی۔ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس طریقے اور قانون کا انتظار کر رہے ہیں جو گزشتہ قوموں پر لاگو کیے گئے تھے؟ مگر آپ کبھی اللہ تعالیٰ کے طریقے اور قانون میں تبدیلی نہ دیکھو گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے قاعدے میں کوئی الٹ پھیر دیکھو گے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھیں کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ حالانکہ وہ تو ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے کمزور نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز اسے بے بس کر دے، بے شک وہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں کو ان کے برے اعمال کی پاداش میں فوراً پکڑ لیتی تو زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں بچ سکتا تھا، مگر وہ سب کو ایک مقرر عرصے تک رہنے کی مہلت دے رہا ہے۔ پھر جب ان کا وقت آ پہنچے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا۔